فرماتا ہے تو جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں یا تلاوت پڑھتے رہیں کرتے رہیں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جائے تو یوں سمجھا کرو جیسے اللہ تعالیٰ مجھے خطاب کر رہا ہے، رب العالمین مجھے مخاطب کر رہا ہے۔ حضرات محترم جب بلکہ اولیاء کاملین تو فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرے تو تلاوت کرنے کے آداب یہ ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے وہ یہ تصور کر لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اپنے آپ کو وہ درخت سمجھ لے جس درخت سے حضرت کلیم اللہ کو آواز آئی تھی اننی انا اللہ۔ جب حضرت کلیم اللہ کوہ طور پہ گئے تو ادھر سے اس درخت سے آواز آئی اننی انا اللہ، اے کلیم اللہ میں تیرا رب اللہ ہوں، لا الہ الا انا۔ یہ وہ واحد آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ لا الہ الا اللہ کا جو لفظ بولتا ہے وہ واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ جوڑ کے بولتا ہے، لفظ آنا کے ساتھ بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے کلیم اللہ اننی انا اللہ، یہاں بھی آنا ہے کہ میں اللہ۔ اب اللہ کے بے شمار اسماء ہیں، اسماء صفاتیاں ہیں، چونکہ قرآن میں اس نے کہا کہ میں اللہ، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رب کا جو اسم ذاتی ہے وہ اللہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لا الہ الا انا، یہ بڑا قابل غور لفظ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اب اللہ خود فرما رہا ہے چونکہ تو اللہ نے لفظ اللہ کی جگہ آنا لگایا ہے، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں میں تیرا معبود ہوں۔ اس درخت سے آواز آئی، وہ درخت اللہ نہیں تھا۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آواز اس درخت سے سنوا رہا تھا، اسی طرح بندہ مومن جب رب کا کلام پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کتاب کو اللہ کا کلام سمجھے، خود کو وہ درخت سمجھے۔ اور جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے بندہ سمجھے کہ رب مجھے بلا رہا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے ہم کو جو بلایا دو لفظوں سے بلایا، یا بلایا یا ایھا الناس، یا بلایا یا ایھا الذین آمنو۔ یا ایھا الناس کا معنی ہے اے انسانوں، اے انسانوں۔ اس میں یہودی بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، سکھ بھی آ جاتے ہیں، آریہ بھی آ جاتے ہیں، جو بھی آدم کی نسل سے ہے، جو بھی انسان ہے وہ یا ایھا الناس میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اس وقت بات اور انسانوں سے نہیں ہوتی، جب یا ایھا الذین آمنو فرماتا ہے تو بات محمد کے غلاموں سے ہوتی ہے۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے یا ایھا الناس 20 مرتبہ فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ مکے میں آیا، 10 مرتبہ مدینے میں آیا۔ لیکن یا ایھا الذین آمنو 99 مرتبہ فرمایا، 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو فرمایا۔ لیکن بڑی قابل غور بات ہے، سارے کا سارا مدینے میں فرمایا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کلام بھی اللہ کا، لانے والا بھی جبریل، آنے والا بھی محمد عربی پہ، کچھ کلام مکی ہے
کچھ کلام مدنی ہے، اور صرف نام نہیں بدلا۔ اگر آپ مکی صورتوں کو پڑھیں گے تو مکی کلام کا لہجہ اور ہے، مدنی کلام کا لہجہ اور ہے۔ مکی کلام جو مکے میں قرآن آیا وہ مکی صورتیں بن گئی، جو مدینے میں آیا وہ مدنی بن گئی۔ یا اللہ تو ہر جگہ، تو مکے میں بھی، تو مدینے میں بھی، بلکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا نور ہے۔ یا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یا اللہ تو ہی مکے میں، تو بھی مدینے میں، یہ وجہ کیا ہے؟ کلام ہے تیرا، تیرا کلام تو ہر جگہ، لیکن آدھا مکی ہو گیا آدھا مدنی ہو گیا۔ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے کہ میں ہر جگہ میرا کلام ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے، لیکن جس پہ آیا ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ جب آمنہ کا لال مکے میں تھا میرا کلام بھی مکی ہو گیا، جب آمنہ کا لال مدینے میں تھا میرا کلام بھی مدنی ہو گیا۔ پھر لہجہ بھی الگ الگ، مکے میں زیادہ تر توحید کی باتیں، مکے میں زیادہ تر توحید کے دلائل، جو مکے میں کلام نازل ہوا اس کا لہجہ اور، مکے میں جو کلام نازل ہوا اس کا انداز اور، مکے میں جناب پچھلی قوموں اور ان کی بربادی، کیسے کیسے تباہ و برباد کیا ان قوموں کو جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کا تذکرہ مکے میں، اللہ کے عذابوں کا تذکرہ مکے میں، اللہ کے توحید کے دلائل مکے میں، اللہ کی توحید کے اسباب کے دلائل مکے میں۔ مکے میں لہجہ اور ہے، مدینے میں لہجہ اور ہے۔ ارے مکے میں اللہ کا جلال ہے، مدینے میں محمد کا جلال ہے۔ تو اس لیے مکے میں لے جاؤ اور مدینے میں لے جاؤ، اور مکے میں کیا لے جا؟ مکے میں جلال، مدینے میں جمال۔ ابھی بھی کچھ لوگ سنیوں کی محفلوں کو سمجھے نہیں ہے، ابھی بھی کچھ لوگوں کا مزاج مکی ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں، وہ تو سمجھے یا نہ سمجھے، آپ موجودہ بات نہیں سمجھے۔ آپ کا دماغ اس وقت بجلی جانے پہ، جنریٹر بیٹھنے پہ لگا ہوا ہے۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں، مکے میں لے جا اور مدینے میں لے جا، اور مکے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اور توحید کے جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں عذاب کی آیتیں، پچھلی قوموں پر جو عذاب مسلط کیے گئے وہ تذکرے جناب مکے کے اندر اور مکی کلام کے اندر موجود ہے۔ یہ کہنا پڑے گا کہ مکے میں اللہ کی ذات کا جلال کا رنگ نظر آتا ہے، اور مدینے میں محمد عربی کے رسالت کا جمال نظر آتا ہے۔ مدینے میں جمال مصطفیٰ۔ لیکن عجیب بات ہے، کچھ لوگوں کی ساری زندگی گزر گئی، ابھی تک ان کا مزاج مکی ہے۔ میں کہتا ہوں جناب مکیوں نکل کے مدینے میں آ جاؤ، وہ بھی اچھا مزاج ہے، لیکن مدینے والا کیوں؟ اس لیے وہ مدینے والا مدنی مزاج، وہ مدینے کا جمال، وہ جمال مصطفیٰ آپ کو اہل سنت والجماعت کی مجلسوں میں نظر آئے گا۔ کبھی حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، کبھی نبی پہ سلام پڑھا جا رہا ہے، کبھی نبی کے اختیارات کو بیان کیا جا رہا ہے، کبھی مقام مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے، کبھی علم مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے، کبھی اختیار مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب اہل سنت والجماعت کی مجلسوں اور محفلوں اور جلسوں میں آؤ گے تو آپ کو مدینے والا مزاج ملے گا، اور کچھ لوگوں کے جلسوں میں ابھی بھی مکے والا مزاج مدینے میں تبدیل نہیں ہو سکا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یا ایھا الناس 20 مرتبہ یا 10 مرتبہ مکے میں، 10 مرتبہ مدینے میں، اور یا ایھا الذین آمنوا 99 مرتبہ آیا سارے کا سارا مدینے میں۔
یا اللہ حکم ہو فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ تو حضرات محترم وہ کیسے ذکر کرنا ہے ہم نے کثرت کے ساتھ، اس کا ایک طریقہ میں گزشتہ جمعے پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قدرتی اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، رب سے مدد بھی ہو جاتی ہے، کام میں برکت بھی ہو جاتی ہے، اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کے پکارنے سے اللہ کی رحمت بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کام ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ عادت بنا لیتا ہے بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کرنے سے۔ پھر کوئی بندہ کہتا ہے جب کوئی غمی کی خبر ملتی ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، غم ملے تب بھی انا للہ، صرف مرنے پہ ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بندہ مر جائے تو پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں، کوئی مالی جان بھی ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے پھر بھی آپ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، دل مغموم ہو جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی ایک انداز ہے اللہ کا ذکر کا، لیکن سب سے بہترین ذکر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین ذکر کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر اللہ رب العالمین کا سب سے بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں؟ ذکر سارے افضل ہیں، یہ سب سے افضل کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نفی بھی ہے اثبات بھی ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے لفظ لا سے، لا کا معنی نہیں، یعنی اس کو ماننے کے لیے ماننا بعد میں ہے، پہلے سب کی نفی۔ اسی لیے وہ عارفوں کے سلطان نے کہا تھا نا کہ نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، یہ جو کلمہ ہے اس میں نفی ہے۔ یہ صرف جو انڈیا ہے نا، انڈیا میں 33 کروڑ خدا ہیں، 4000 مذہب ہیں پوری دنیا میں، سارے کے سارے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، 4000 مذہب، 33 کروڑ خدا صرف انڈیا میں، گھر گھر میں جو پائے جاتے ہیں۔ اس لیے بندہ مومن کیا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں، 33 کروڑ خداؤں کی نفی کر، اس کے بعد کہے الا اللہ، تاکہ تجھے اللہ کا نام لینے میں سواد بھی آئے۔ تو اس لیے فرمایا نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ تو یہ ذکر اللہ فرماتا ہے کہ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور کثرت سے ذکر کرنے کا یا اللہ کیا مطلب؟ ہماری زبان کبھی تو کسی گفتگو میں ہوتی ہے، کبھی کسی گفتگو میں، تو اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، اللہ کا ذکر صرف زبان سے ہی ممکن نہیں۔ ذکر کی 5 قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر لسانی، زبان کا ذکر، ایک ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر، ایک ہے ذکر روحی، روح کا ذکر، اور ایک ہے ذکر سری، خفیہ سر کا ذکر، راز کا ذکر، اور ایک ہے ذکر خفی آہستہ ذکر۔ یہ 5 ذکر کی اقسام ہیں۔ کانوں کو حرام آوازوں سے بچانے کا نام بھی ذکر ہی ہے، دل میں حرام کاموں کے خیال کو نہ لانا بھی دل کا ذکر ہی ہے۔ تخیل اور تصور میں
اس رب کی ذات کو ہر وقت رکھنا، یہ ہے بندہ مومن کا وتیرہ، اور یہی ہونا چاہیے۔ اور جو ہر وقت اپنے دل میں تصور خدا بندی اور تخیل خدا بندی یہ رکھے گا تو گویا کہ وہ ذاکر ہے، ذاکر اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین وظیفہ کون سا ہے؟ فرمایا وَأَن تَمُوتَ وَلِسَانُكَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، سب سے جو بہترین وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تیری موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے، یہ ہے بہترین ذکر۔ اور فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم تو بندے ہیں اس کے، وہ مالک ہے ہمارا، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ منعم حقیقی ہے، ہم اس کا کھانے والے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ ہمارا تو حق بنتا ہے اس کا ذکر کرنا، لیکن رب فرماتا ہے تمہارا حق بنتا ہے اور میری کرم نوازی ہے تم پہ، جب تم میرا ذکر کرو گے بندے ہو کے تو میں معبود ہو کے، خالق ہو کے، تمہارا مالک ہو کے تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے دل کو رب کے ذکر سے غافل نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے بیٹے کے دل میں جگہ بنائے رکھتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ فَفِرَّ، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَهُ، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو وہ فوراً دل میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اولیاء کاملین فرماتے ہیں وسوسہ آتا ہی اس وقت ہے جب بندہ ذکر خدا بندی سے غافل ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں، ذکر خدا بندی ہو تو وسوسہ نہیں آتا، وسوسہ ہو تو ذکر خدا بندی وہاں نہیں ہوتا۔ ذکر خدا ہو، اللہ کا ذکر ہو تو وہ بندہ عجیب و غریب وسوسوں سے بچا رہتا ہے۔ ایک دفعہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ذکر پہ گفتگو فرما رہے تھے اپنی محفل اور مجلس میں کہ اللہ کے ذکر سے بندے کو سکون ملتا ہے۔ ان کے حاضرین میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو بڑا مشہور ہے، جس کا نام ہے ابو علی سینا۔ بڑا نام ہے ابو علی سینا کا۔ ابو علی سینا نے کہا کہ اللہ کی ذات کا تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں روزی بھی دیتی ہے، سکون بھی دیتی ہے، اطمینان قلب بھی دیتی ہے، یہ جو نام کا ذکر ہے یہ میری عقل میں نہیں آتا کہ اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے بھی کچھ ملتا ہو۔ ذات کا تو وہ کہتا ہے میں قائل ہوں کہ اللہ کی ذات کرم نوازی کرتی ہے۔ آپ جو بیان فرما رہے ہو کہ اللہ کا ذکر بھی دلوں کے لیے سکون ہے، تو ذکر جو ہے وہ کیسے سکون ہو گیا؟ وہ تو 4 لفظ ہیں، ایک الف ہے، اگلا لام ہے، پھر اگلا لام ہے، پھر اگلا ہا ہے۔ اس کی ذات تو کرتی ہے سارا کچھ، اس کے نام کا تذکرہ اور ذکر کیا کرتا ہے؟ آپ نے اس کو فرمایا۔ اب اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کا جواب دینے کا جو انداز ہے نا وہ مناظرانہ نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا۔ آپ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم گدھے کے بیٹے کو، تم گدھے کو اس بات کی کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ لفظ جان کے بولا انہوں نے۔
جب انہوں نے گدھے کا لفظ اس کو کہا تو وہ سوچنے لگ گیا اب میں اتنا بڑا فلسفے کا امام، اتنی میں نے کتابیں لکھی، دنیا میں سلام کرتی ہے اور انہوں نے مجھے گدھا کہا۔ جب اس کے چہرے کا رنگ بدلا نا تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جان کے گدھا کہا ہے، اگر لفظ گاف دال ہا اور لمبی یہ 4 حرف ہیں، اس سے تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، یہ ہے اس کھوتے کا ذکر، تو کیا وہ ذات جو خالق کائنات ہے اس کا نام لینے سے تسکین قلب نہیں ہوگا؟ پھر آپ نے سمجھایا، اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھی بارش برستی رہے موسلا دار، کنویں میں پڑتی رہے تو کدی سنے ہی میے نال بھی کنواں فل ہویا۔ فرمایا بارش جتنی بھی ہو، بارش کے قطروں سے کنواں فل نہیں ہوتا، کنواں تب بھرا جاتا ہے جب نیچے سے اندر سے پانی ہو۔ تو فرمایا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو رب کا ٹھکانہ بندہ مومن کا جو دل ہے وہ خدا کا تخت ہے، اور جب زبان اس کا ذکر کرتی ہے تو اندر سے پھر سکون ملتا ہے۔ تو جو سکون کی تلاش کر رہے ہیں وہ باہر ڈھونڈتے بھی پھرے، ان کو سکون نہیں ملے گا جتنے تک یہ سکون کا پانی اندر سے ابھر کے اس اندر کے کنویں کو بھر نہ دے۔ آپ یہ بیان کر ہی رہے تھے تو آپ نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ دوسرے جو ایویں بیٹھے ہوتے ہیں جو ذکر نہیں کر رہے ہوتے، ان پہ بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ہے بھی کوئی گل ہے؟ اس نے کہا بھی چلو جڑے محفل وچ بیٹھے نے، جو محفل میں موجود ہیں وہ تو ذکر کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں ان کو تو ملے گا ثواب، اب جو خاموش بیٹھے ہیں ان پر کرم نوازی پھر کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا یار یہ تیرے سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں یار، گرمی آج بڑی ہے۔ ایک مرید کو کہا جاؤ پنکھا لے آؤ، وہ بو علی سینہ ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ خادم گیا، وہ پنکھا ہینڈ فین، ہمت فین جس کو آج آپ کہتے ہیں، اس وقت تو تھا ہی ہمت فین نا، یہ فین تو تھا ہی کوئی نہیں، تو وہ خادم جو ہے نا وہ ہمت فین ہینڈ فین سے ہوا دینے لگا، تو آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا تمہیں بھی لگ رہی ہے؟ کہتا ہے لگ رہی ہے۔ فرمایا وہ جل تو مجھے رہا ہے، تمہیں کیسے لگ رہی ہے؟ میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا نہیں جناب میں پاس بیٹھا ہوں نا، تو آپ نے فرمایا یہی بات ہے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان پہ جو رب کی رحمت کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، جو ویسے بیٹھا ہو اس برسات سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس بندے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ کیوں؟ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو ہوگا کیا؟ تم زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو گے، رب العالمین عرش پہ تمہارا ذکر کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بندہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ایک روح۔ جسم کی غذا، جسم خود مٹی سے، غذا بھی ساری مٹی سے آتی ہے۔ آپ گوشت کھاؤ بنیاد مٹی ہے، آپ دودھ پیو بنیاد اس کی بھی مٹی ہے، آپ بالائی مکھن کھاؤ، ملائی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، کھوئے کھاؤ، مٹھائیاں کھاؤ، جو بھی کھاؤ، آج آ کے جب تلاش کرو گے تو بنیاد اس کی مٹی ہوگی، اور وہ جسم کی غذا ہے کیونکہ جسم مٹی سے۔ فرمایا 2 چیزوں کا مجموعہ ہے بندہ، اس جسم کی غذا مٹی سے ہے
اور روح مٹی سے نہیں۔ یا سلونکا عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے۔ جس طرح جسم کی غذا ہے اسی طرح روح کی غذا ہے، اور جس طرح مٹی سے جسم ہے اس کی غذا بھی مٹی سے، روح رب کی طرف سے ہے، اس کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے بندے کی روح جو ہے اس کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اپنی روحوں کی تسکین کے لیے بندے کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔